بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ون ٹی وی. میں ہوں اطہر علی راجہ. ناظرین، اگر موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو ہمیں بہت سے فلاز نظر آتے ہیں. اس میں کچھ قصور عوام کا بھی ہے اور کچھ قصور جو ہے وہ ہمارے نمائندگان کا بھی ہے. مگر اوورآل اگر دیکھا جائے تو ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے. ہم سب کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کر کے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ کی سیاست کا ایک بڑا نام سردار فدا حسین صاحب. ان کے گھر میں ہم موجود ہیں ان کا انٹرویو کرنے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جو لوکل سطح پہ جو بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور باقی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ سردار صاحب، آپ کا ہم نے ٹائم لیا. آپ مانسہرہ سے ڈائریکٹ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں ڈائریکٹلی ٹائم دیا. تھینک یو سو ویری مچ. تھکے ہوئے ہوں گے مگر ہم نے کہا کہ آپ کا شکریہ. ایسی کون سی بات. اچھا سردار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اوور آل بھی ہم بات کریں گے، بڑے کینوس پہ بھی جائیں گے، مگر فی الحال ہزارہ کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو نمائندگان ہیں ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں اور باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں، کس حد تک مطمئن ہیں ان کی پرفارمنس سے؟ دیکھیں، آپ نے کہا میں ابھی مانسہرہ سے ہو کر آ رہا ہوں اور راستے میں مانسہرہ سے یہاں پہنچنے کے لیے جس روڈ سے ہم نے سفر کیا ہے، وہ کسی کو کوئی شک ہے تو وہ اس روڈ پہ ایک دفعہ سفر کر کے دیکھ لے. یہاں پہ آپ کو نمائندوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. ہزارہ کے ساتھ کے پی کے کا جو امتیازی سلوک ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا، اور اس سیاست کا چہرہ وہ بھی آپ کو دکھائی دے گا، اور اس عوام کی بے حسی وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو میرے خیال سے یہی چار عناصر ہیں. وہ کیا ہے، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، تو یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے ہزارہ. اچھا یہ بتائیے کہ ویسے آپ باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں، تنقید بھی کھل کر کرتے ہیں، مگر بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں کھل کر بولتے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. پھر کوئی ایشو اٹھتا ہے تو آپ اس میں سامنے آتے ہیں. پراپرلی سیاست میں آنے کا کیا آپ کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یا کیوں نہیں آتے؟ پراپر سیاست سے کیا مراد ہے؟ میئرشپ کے لیے یا بلدیاتی الیکشن لڑنے کی الیکشن؟ بات. ہاں، الیکشن میں سیاست میں اس طرح سے. دیکھیں جی، آپ نے کہا کہ میں ایشوز کے اوپر سامنے آتا ہوں اور پھر بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں. تو بنیادی طور پہ میرے نزدیک سیاست ہونی ہی ایشو بیسڈ چاہیے. یہاں پہ سیاست ہے الیکشن بیسڈ. اب آپ دیکھیں گے آپ کو میئرشپ کے لیے درجنوں کینڈیڈیٹ نظر آئیں گے. آپ جب ایم پی ایم این اے کا الیکشن ہوگا تو درجنوں کے حساب سے کینڈیڈیٹس نظر آتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ 9 لوگوں کی آنکھیں زائل ہوئیں اس ریاست کے ایک ادارے کی نااہلی کی وجہ سے، تو آپ کو ان میں سے کوئی جو ہے نظر نہیں آیا. سائرہ بانو بی بی مکول کی اس کی جان اس نے گنوائی انہی ڈاکٹروں کی غفلت کے ہاتھوں. آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اس وقت نظر آنی چاہیے جب کوئی نہیں نظر آ رہا. مگر جب سب نظر آ رہے ہیں تو اس وقت نظر آنے کا کوئی فائدہ اچھا، آپ 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے عوام کی بے حسی کی بات بھی کر دی ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایشوز پہ سیاست ہونی چاہیے. اچھی بات ہے، مگر عوام کی بے حسی کی آپ نے بات کری ہے تو وہ عوام تو بے حس ہے نا. جب تک آپ فرنٹ پہ نہیں رہیں گے، جب آپ فرنٹ پہ نہیں آئیں گے تو وہ تو آپ کو بھول جائیں گے. جب آپ میں چاہتا بھی نہیں کوئی مجھے یاد رکھے. مجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ میرے پوسٹر بینر لگیں اور میں نے بنوں، میری گاڑی کے آگے جھنڈا ہو. مجھے کسی قسم کا، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسا احساس کمتری کا شکار میں نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب ایشو ہوگا، جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، علاقے کے ساتھ زیادتی ہوگی، میرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس وقت میرے لیے گھر پہ خاموش بیٹھنا جو ہے وہ جرم ہے، اور انشاءاللہ آپ مجھے کبھی خاموش نہیں پائیں گے. اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی آواز اٹھاتے ہیں آپ کی آواز میں اتنا اثر ہے کہ وہ لوگوں تک اثر کر جاتی ہے؟ میری آواز میں اثر ہو یا نہ ہو، مجھ پہ آواز اٹھانا لازم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اثر تھا تو لوگوں کو 10-10 لاکھ. آپ مجھے بتائیں، یہ جو جن کی آنکھیں زائل ہوئی ان کو 10-10 لاکھ روپیہ معاوضہ ملا. بالکل. اس ملک کی تاریخ میں، 74 سالہ تاریخ میں، ہزارہ میں مجھے بتا دیں کسی ایک شخص کو 10 روپے کا معاوضہ ملا ہو. ایسے ہی ہے. تو آواز میں اثر اللہ کی ذات ڈالتی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ ایک اچھائی اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اور یہی پیغام میں سب کو دیتا ہوں. دوسری بات آپ نے کی کہ الیکشن لڑنا، دیکھیں ہمارا تو، میں ہم عوام کی بات کرتا ہوں، ہم
بات کرتے ہیں چل عوام بدل نظام، تو اس نظام کو بدلنے کے لیے اس نظام کا اگر میں حصہ بن جاؤں گا نا تو یہ بدل نہیں سکتا. اس نظام سے باہر رہ کر اس پر وار کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس نقطے پہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی محرومیوں کا جو اصل مجرم ہے وہ یہ نظام ہے پچھلے 74 سال سے. اور یہ نظام آپ کے ساتھ کبھی پارٹی کے مختلف جھنڈوں کے نیچے آپ کو جو ہے بیوقوف بناتا ہے، کبھی قومیت کے نعرے پہ آپ کو بیوقوف بناتا ہے، کبھی آپ سے جو ہے قربانی کا تقاضا ہمیشہ جو ہے ایک عام آدمی سے کیا جاتا ہے. تو عام آدمی کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ 74 سال میں جو بھی ہم نے بویا آج ہم وہ کاٹ رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ راستہ بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر اسی راستے پہ چلیں گے تو ہمارا مستقبل، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی وہی ہوگا جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں، اور خدا نخواستہ اس ملک کی سالمیت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اچھا، آپ نے ہم عوام کی بات کی، میں اسی طرف آ رہا تھا. ہم عوام چل عوام بدل نظام، یہ آپ کا اس کا بیسک کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا مینیفیسٹو ہے آپ کا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مینیفیسٹو میں نے ابھی پبلک نہیں کیا ہے، لیکن میں نے پچھلے 6 مہینے میں اس کا مینیفیسٹو جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. ٹھیک. بیسیکلی مینیفیسٹو یہ ہے کہ یہ جو ریاست ہے، ریاست کا جو کانسیپٹ ہے، اس ریاست کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ ریاست کیا ایک خطے اور ایک زمین کے ٹکڑے کا نام ہے، اور اس کا تحفظ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو افضل ہے، یا کہ اس زمین کے ٹکڑے پہ بسنے والے لوگوں کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین کے ٹکڑے کے پیچھے میں بھی قربانی دوں، میری اولاد بھی قربانی دے اور نسلیں قربانی دیں، اور وہ ان کا حال یہ ہو کہ نہ ان کے پاس کھانے کو روٹی ہو، نہ ہسپتال کا علاج ہو، اور نہ ان کو تعلیم یا ترقی کا کوئی مواقع میسر ہوں. اگر ریاست نے ہم سے یہ تقاضا کرنا ہے قربانی کا، تو ریاست نے عام آدمی کے حقوق کو تحفظ دینا ضروری ہے. اور عام آدمی کے حقوق کو تحفظ تب ملے گا جب وہ اپنے حقوق کا تقاضا کرے گا. اگر وہ گھر بیٹھ کر اور کبھی ایک پارٹی کے لیے تالیاں بجا کے، کبھی دوسری پارٹی کے لیے تالیاں بجا کے اس نظام کو تقویت بخشتا رہے گا، اس کے نعرے، اس کے سٹیجوں پہ کرسیاں لگانا اور اس کی تالیاں بجانا، یہ اس نظام کو تقویت بخش رہا ہے. اور ہم نے اس نظام کے اوپر وار کرنا ہے، کاری وار کرنا ہے، ضرب لگانی ہے، اور عام آدمی کو اس کا حق دلوانا ہے. یہ میری ساری جدوجہد. اچھا، ویسے ہم اوور آل ایک منسٹرز کی بھی جب بات سنیں، حکومت کی جب بات سنیں، تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں جی کہ جو جنرل سیل ٹیکسز یہ لگاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیکریز ہونی چاہیے یا بڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے 70%، 20%، جبکہ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں 60 سے 70% بھی اگر ٹیکسز ہیں تو ان کو اتنی سہولتیں میسر ہوتی ہیں کہ وہ اس میں گزارا کر لیتے ہیں. اسی لیے دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ یورپ میں 60 سے 70% تو نہیں ہے، تقریباً 40-45% ٹیکسز یورپ میں لگائے جاتے ہیں. یورپ کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں اور یہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے. یورپ کی تعلیم دیکھ لیں، یہاں کی تعلیم. یورپ میں کاروبار کے مواقع دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں. یورپ کا جی ڈی پی پر کیپٹا انکم دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں. آپ جس وقت غریب کی گردن پہ چھری پھیرنے جاتے ہیں اس وقت آپ کو یورپ کے ٹیکسز یاد آتے ہیں ایسے. لیکن جب غریب یہاں پہ ایک تھانے میں اس کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، یورپ میں انصاف میسر آتا ہے. یہاں پہ تھانہ کچہری اور پٹواری کے ہاں کیا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو یہ ریاست ہمیں یہ بھاشن دینا بند کر دے. ہم نے بھاشن سنے ہیں 74 سال، مزید بھاشن سننے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے. ہمارے بچوں کا حق ہمیں چاہیے، اس ریاست سے چاہیے. ہمارے لیے یہ سیاسی نظام بھی مجرم ہے، ہمارے لیے یہ ریاستی ادارے بھی مجرم ہیں، ہمارے لیے عدالتی نظام بھی مجرم ہے، اور میرے لیے یہ عوام جو کہ خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی ہے وہ بھی مجرم ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ ہم پہلے 90 دن کا وعدہ تھا، پھر نوکریاں، گھر، وہ تو خیر اب بچے کو ازبر ہے وہ بات کہ جی وہ جو وعدے ہوئے تھے وہ وفا نہیں ہو پائے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آخری 1 سال میں ہم جو ہے وہ ڈیلیور بھی کریں گے، عوام کو سہولیات بھی دیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ ایک سیاسی چال ہے؟ دیکھیں جی، یہ سال بھی گزر جائے گا نا. ہم تو 74 سال کی تاریخ کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں، تو یہ 1 سال بھی گزر جائے گا.
پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی میں آپ کو چاند پر لے کر جاؤں گا، تو آپ اس کو یہ تو پوچھیں گے یار سیڑھی پہ بٹھا کے لے کر جاؤ، چڑھا کے لے کر جاؤ گے، یہاں سے کوئی رسی پھینکو گے چاند پہ، کسی راکٹ پہ بٹھاؤ گے یا کسی جہاز پہ بٹھاؤ گے، یا کوئی اڑن کھٹولا آئے گا وہ مجھے لے کر جائے گا؟ نہ رسی ہے، نہ سیڑھی ہے، نہ اڑن کھٹولا ہے، نہ راکٹ ہے، نہ جہاز ہے، نہ جہاز میں ڈالنے کا پیٹرول ہے. یہ ہمیں کہاں سے چاند پر لے کر جائیں گے؟ یہ جب حکومت آئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہانڈی میں انہوں نے الیکٹیبلز جب ڈالے تو میں نے کہا جب ہانڈی میں آپ نمک مرچیں ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سویٹ ڈش بنا رہا ہوں، تو جب وہ تیار ہوگی تو سویٹ ڈش نہیں ہوگی. اب وہ سویٹ ڈش کھا رہے ہیں سارے، جو کہ خان صاحب نے اپنے بڑے پیاری پیاری باتوں سے جو ہے لوگوں کے لیے تیار کی ہے. ہاں، شوگر کوٹڈ باتیں کی تھیں. جی اچھا، کے پی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بلدیاتی الیکشن چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی ہزارہ میں بھی یہ چیز ابھی آنی ہے اور الیکشنز جہاں بھی ہونے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کے پی میں مردان، پشاور، صوابی پوری طرح شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. حالانکہ اگر ہم دیکھیں پرویز خٹک ہو گئے، شاہ فرمان ہو گئے، علی امین گنڈا پور ہو گئے، انہوں نے اپنوں کو نوازا اور ان کو ٹکٹ دلوائے اور ان کو شکست ہوئی. 9 سال ہو چکے ہیں ان کی کے پی میں، اور یہ کیا سمجھتے ہیں، اوور کانفیڈنٹ تھے کہ ان کو وہاں سے جو ہے مات ملی ہے، یا اس کا مسئلہ مہنگائی ہے، بیڈ گورننس ہے، یا ٹکٹوں کی جو بندر بانٹ ہوئی ہے؟ اس کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ بددیانتی ہے اور نااہلی ہے، انکمپٹنس ہے. لوگ شروع دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں، انکمپٹنس ہے، نااہلی ہے. اور ابھی خان صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا اور اب وہ سارا کچھ خود مینیج کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا سب سے نااہل آدمی سب سے اوپر ہے، اور پھر بتدریج نااہلی کے لیول کے حساب سے نیچے آتے ہیں. اور جو ورکر ہے وہ معصوم ہے. ورکر کے ساتھ کھیلا گیا ہے، ورکر کو ایموشنلی بلیک میل کیا گیا ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے ان کی نااہلی کو چھپانے کے لیے. لیکن اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے. پی ٹی آئی کو نہیں، نون لیگ کو بھی شکست ہوئی ہے. نون لیگ نے کون سی سیٹیں حاصل کی؟ ٹوٹل 3 سیٹیں لی ہیں. 3 سیٹیں حاصل کی ہیں. یہ ان جماعتوں کے اوپر عوام کے عدم اعتماد کا ثبوت ہے. وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جے یو ایف اے کو جو ہے وہ نہیں، وہ کہتے رہے کہ جے یو ایف اے کو سپورٹ کیا ہے، تو کہیں پہ جے یو ایف اے ان کو سپورٹ کر دیتے. 3 سیٹیں وہ ملک گیر جماعت ہیں، وہ پنجاب کی جماعت ہے. ایسے ہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ لی ہے. پیپلز پارٹی نے 1 سیٹ لیا کیونکہ وہ سندھ کی جماعت ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم ہزارہ کی جماعت کی بات کرتے تھے تو یہی ہمارے ہزارہ کے ممبران کہتے تھے کہ نہیں جی ہمیں کسی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تب جا کے صوبہ بنے گا. نیشنل پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کی بھی حکومت آ کر گزر گئی، نون لیگ کی آ کر گزر گئی، پیپلز پارٹی کی آ کر گزر گئی، ہمیں تو صوبہ نہیں ملا. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک علاقائی جماعت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں علاقائی اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں قوم، برادری، ذات سے نکل کر ایک علاقائی اتحاد قائم کرنا ہوگا. اس علاقائی اتحاد کے نیچے ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی. تب جا کر ہماری کوئی شناخت بنے گی، ہماری بات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا. اب تو بڑی جماعتوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ آزاد لڑکے آئیں گے، ہم ان کو خرید لیں گے، کوئی ایک پارٹی میں، ہاں کوئی دوسری پارٹی میں. بات یہ ہے نا کہ کہیں پہ فیوڈلزم ہے، کہیں پہ جو ہے اجارہ داری ہے، مافیا ہے. الیکٹیبلز کی آپ نے بات کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی بھی دیکھیں کچھ انڈر ہینڈ ڈیلنگ چل رہی ہیں، کچھ لوگ نواز شریف کو مل رہے ہیں، کچھ لوگ زرداری کو مل رہے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جو شفل ہو کے کبھی ایک پارٹی میں آتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں. تو ان کا حل کیا ہے؟ ان کو سائڈ لائن کرنا. حل میں نے ابھی ریسنٹلی تجویز کیا اور ابھی اس پہ ہم انشاءاللہ باضابطہ جو ہے مہم بھی چلائیں گے. حل یہ ہے کہ جہاں پہ جو آپ کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جہاں پہ آپ کے سارے انتخابی نمائندگان کے نام ہوتے ہیں، نیچے ایک خانہ خالی ہونا چاہیے. صحیح. کہ اگر آپ کو اوپر میں سے کوئی بھی نہیں پسند، آپ کسی کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے، تو آپ کو اس خالی خانے پہ مور لگانے کی آپشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. صحیح. آپ دیکھیں کہ پھر یہ نظام الٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. صرف ایک خالی خانے کی ضرورت ہے. جو آپ کا 35-40% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ووٹس کے اندر، وہ کیونکہ لوگ ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ وہ خالی خانہ ڈالیں، آپ دیکھیں آپ کا 75-80% ٹرن آؤٹ بھی ہوگا اور خالی خانے پہ موریں ان سے زیادہ ہوں گی. آپ لوگوں کو آپشن تو دینا. آپ لوگوں کو 6 ناموں کے اندر آپشن دے دیتے ہیں کہ ان 6 ناموں میں سے کسی ایک نام کو آپ چوز کریں، تو وہ مجبوری بن جاتی ہے. آپ ذرا خالی خانہ دیں. تو یہ ہم اس کو الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی اٹھائیں گے.
عوامی سطح پہ لوگوں سے بھی یہ کہیں گے کہ اس تقاضے کو عوامی سطح پہ مقبول کیا جائے اور یہ مطالبہ کیا جائے کہ خالی خانہ جو ہے وہ ووٹ کے اندر آنا چاہیے. صحیح. اچھا چلیے، بلدیاتی الیکشن تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا رزلٹ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، مگر جنرل الیکشن جب آئیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون جو ہے کس پہ ہاتھ ہولہ رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہی ہماری بدقسمتی ہے، یہی اس ملک کے زوال کی وجہ ہے کہ یہ جو ہاتھ رکھتے ہیں ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ ہاتھ رکھیں، اور یہ جو سیاست کرتے ہیں یہ پھر یونیفارم پہنے جائیں، فوج میں بھرتی ہو جائیں. ان کو سیاست کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سیاست کرتے ہیں تو پھر یہ اس ہاتھ کو جو کہ آئینی نہیں ہے اس کو اپنے سر پہ رکھنے کی کیوں ہر وقت جو ہے اس کے در پہ ہوتے ہیں؟ تو میں یہ مل کر نظام بنتا ہے. ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. میں خود ایک ایکس فوجی ہوں، ایئر فورس سے کا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام قوم کے لیے لڑنا ہے، میرا کام قوم پہ حکومت کرنا نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. یہ ایک بڑی سگنیفیکنسی ہے اس بات کی، بڑا المیہ ہے ہمارا کہ جب بھی کوئی ایک پارٹی، ہم ابھی اگر پی ٹی آئی والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں تو کون، پھر وہی ری شفلنگ ہو جاتی ہے نا بار بار. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں یہ ری شفلنگ ہوگی. یہ ایک ایلیٹسٹ گروپ ہے، اشرافیہ کا گروپ ہے. آپ دیکھیں نا، نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ منشا صاحب جیسے لوگ ہیں، عمران خان کے ساتھ دوسری اے ٹی ایمز ہیں، جہانگیر ترین، علیم خان ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے ہمارے یہ بیریا ٹاؤن والے ملک ریاض صاحب. تو یہ کہ جارہ داری ہے، یہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ ایک عام آدمی ہوتے ہوئے کوئی الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ یہ میئر کا الیکشن جو ہے یہ 4-5 کروڑ روپے کی گیم ہے. کم از کم 4-5 کروڑ، بالکل ایسی ہے. کیا آپ 4-5 کروڑ روپے لگائیں گے یا لگا سکتے ہیں؟ کیا اس ایبٹ آباد میں ایسے ہونہار اور ایسے باصلاحیت لوگ نہیں ہیں جو کہ الیکشن لڑ کے جیت کے اور اس ایبٹ آباد کو کچھ بہتر رنگ شکل دے سکیں؟ ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے پیسے کے اور کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں الیکشن لڑنے کی، صرف پیسہ ہے. ایک بالکل الو کے پٹھے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ جو ہے نا کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے، سیاستدان. تو یہ عام آدمی کو سوچنا ہوگا، یہ نوجوان کو سوچنا ہوگا کہ کیا اس نے انہی گھرانوں کو، وہ پہلے وہ بڑے غلام علی خان اور چھوٹے غلام علی خان ایک گائکی کے گھرانے ہوتے تھے، انہوں نے سیاست کے بھی گھرانے بنا دیے. ان گھرانوں سے جان چھڑانی ہے. ہم نے حقدار لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے. پیسے کا استعمال سیاست سے خارج ہونا چاہیے. آپ نے کہا نا آپ الیکشن نہیں لڑتے. میں جس دن الیکشن اگر میں نے لڑا، میں بغیر پوسٹر بینر کے الیکشن لڑوں گا، میں بغیر شعبدے بازیوں کے الیکشن لڑوں گا. اگر قوم مجھے ووٹ دے کہ بغیر پوسٹر بینر کے، تو میں الیکشن لڑوں گا. اگر اس قوم نے پراڈو پجیرو اور بڑے بڑے گھروں میں اور بڑے بڑے ناموں کو کہ اس کا دادا، اس کا پردادا ووٹ ڈالنا ہے، برادری ازم پہ ووٹ ڈالنا ہے، تو میرے نزدیک پھر میں اس جرم کا کبھی بھی میں شریک جرم نہیں ہوں گا کہ یہی جرم جو کہ مجھ سے پہلے چلتا آ رہا ہے میں بھی وہی کروں. میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا. لوگوں کو سمجھ آئی ہم اس نظام کے خلاف بغاوت کرنے کی پوزیشن میں آئے تو کریں گے، نہ آئے تو ہم یہ بات کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے. اچھا، ایک لاسٹ کوسچن کہ آپٹیمسٹکلی اگر دیکھا جائے تو ہزارہ کو اگلے 5-7 سال میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی بہتری آنے کے چانسز ہیں یا نہیں ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ ہزارہ اگلے 7 سال میں صوبہ بنے گا، یہ میرا وعدہ ہے قوم سے. اچھا، یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں اگلے 7 سال کے اندر، لیکن قوم کو اپنا کردار ادا کرنا. تو وعدہ کس بیس پہ؟ عوام کیا سمجھے کہ جی فدا صاحب کے پاس یہ چیز ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ وعدہ اس بیسس کے اوپر ہے کہ آپ دنیا پوری کی سیاست کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھ لیں. پاکستان میں جو ملٹی ایتھنک پالیٹکس ہے، اس نے بڑی پارٹیوں کے وجود کو رد کرنا ہے. اور یہ اگر اس میں انٹرونشن نہ ہو، اس کو لوگوں یہ پی ٹی آئی 5 سال پورے کرے، میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی 5 سال پورے کرے، تو لوگ خود اس فیصلے پر پہنچیں گے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کو چھوٹی علاقائی جماعتیں جو ہے پر اس لیے تو آپ کو ایک ریولیوشن چاہیے نا. ریولیوشن سالوں بعد آتا ہے. نہیں، ریولیوشن آتا ہے لمحے میں. یہ میں آپ کو بتاؤں، ریولیوشن ایک لمحے میں آتا ہے.
اس کے پیچھے جو داستان ہوتی ہے وہ سالوں کی ہوتی ہے. اور وہ خاموشی, جس طرح آپ دودھ ابالتے ہیں نا, تو پہلے 5 منٹ جو ہے وہ دودھ گرم ہوتا رہتا ہے, وہ ابل کے باہر نہیں آتا, لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ ابال اس کا باہر آتا ہے. یہاں پہ بھی ہزارے کی عوام کا ابال, میں آج جہاں پر بیٹھے ہوئے تھا وہاں پہ بھی ہماری بات ہوئی, بزرگ لوگ تھے, صوبے کی بات ہوئی, ہزارہ کی بات ہوئی, لوگوں میں یہ سینٹیمنٹ موجود ہے. اور یہ جو بڑی سیاسی جماعتوں کا فیلئر ہے, یہ الٹیمیٹلی کلمینیٹ کرے گا اس حقیقت کے اندر. لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کو اپنی مٹی, اپنے علاقے کا پہلے تحفظ کرنا ہے, اس کے بعد بات کی بات ہوگی. سردار فدا حسین صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پر آنے کے لیے. ہم آئندہ بھی آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے اتنے دور سے. تھینک یو سو مچ. جی جناب, یہ تھے سردار فدا حسین. ان سے ہم نے اوور آل ایک جو پالیٹکس پاکستان میں چل رہی ہے, صبح ہزارہ کے حوالے سے بھی بات کی اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی. اللہ کرے جس طرح انہوں نے دعوے کیے یا انہوں نے جو باتیں کری ہیں وہ اللہ کرے کہ وہ ہو جائیں. آپ دیکھ رہے تھے ہزارہ ون ٹی وی. میں ہوں اطہر علی راجہ. اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا, ذرا نہیں پورا سوچیے. فی امان اللہ.